أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ تو یہاں سے نکل جا اور تو مردود ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی یوم الدین، دین کا مطلب بدلہ، جیسے حدیث شریف کے الفاظ ہے کما تدین و تدان، جیسے تم کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جیسا تم کرو گے وہی مکافات عمل کی چکی تم کو پیسے گی اور وہ بدلہ چکایا جائے گا. لیکن اصل بدلے کا دن چونکہ قیامت ہے تو یوم الدین، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک. تو قیامت کے دن تک تیرے پر رب کی پھٹکار اور رحمت سے دوری رہے گی. اب اس نے اللہ سے ایک دعا مانگی. دیکھیں دعا مانگنے والا یہاں پر شیطان ہے، اور دعا یہ مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی. اور اس کی دعا قبول کی جو راندہ درگاہ ہو رہا تھا، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو رہا تھا، رب کے حکم کے آگے دیوار بن رہا تھا. جب اللہ اس شیطان مردود کی پکار سن کر قبول کر سکتا ہے تو میں اور آپ تو مسلمان ہیں، اس کے نام لیوا ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، ایمان اور اسلام ہمارے دلوں میں رچا بسا ہوا ہے، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا اور ہماری کیوں نہیں قبول کرے گا؟ باقی علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. تو راجح قول یہ ہے کہ ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کافروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. سورۃ الرعد کے اندر آپ نے پڑھا تھا آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 کے اندر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی دعا وہ تو گمراہی کے اندر. وہاں سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کافروں کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ گمراہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوتی. وہاں پر مطلب یہ ہے کہ کافروں کی دعا قبول تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ مانگتے وہ چیزیں جو ان کے کام کی نہیں ہوتی، وہ گمراہی والی باتیں مانگتے ہیں. تو جب اللہ شیطان کی سن سکتا ہے، اس کی مراد پوری کر سکتا ہے، تو میں اور آپ تو مسلمان ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ڈھیل مانگ رہا ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے ڈھیل دی گئی. قال ربی، کہنے لگا اے میرے رب، فانظرنی، تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن سب کو اٹھایا جائے گا. قرآن مجید کی دعاؤں کے اندر آتا ہے ربنا ظلمنا، ربنا اننا آمنا، ربنا وآتنا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا. لیکن جب حرف ندا آ جائے، پڑھا آپ لوگوں نے حرف ندا؟ حرف ندا جو ہے یا او جو بھی حرف ندا ہے جس سے کسی کو آواز لگائی جاتی، تو یا کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانے کا مطلب کوئی بندہ حاجی صاحب دور کھڑا ہوا ہے نا، وہ یا کر کے اس کا نام لے کر بلایا جائے. تو جب اللہ کو قرآن مجید کے اندر جب بھی لفظ یا کے ساتھ بلایا ہے تو وہاں پر ربنا نہیں آتا، وہاں پر ربنا نہیں آتا. ربنا وہاں پر آتا ہے جہاں انسان عام دعا مانگتا ہے. قرآن کے اندر اتنی دعائیں ربنا ظلمنا، وہاں پر یا نہیں ہے. اور جب یا آئے گا تو ربنا نہیں ہوگا، پھر رب بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ دور نہیں ہے، اللہ تو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی آپ کے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہارے قریب ہوں. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. تو قریب ہے. اور حرف ندا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دور سے بلانا ہو. جب دور سے بلانا ہو تو پھر رب بنا نہیں ہوگا، پھر اپنائیت کا احساس ہوگا. رب قال فإنك من المنظرين. قال، وہ کہنے لگا شیطان، ربی، اے میرے رب،
فانظرنی، تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن تو سب کو اٹھائے گا، اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال، اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، تجھ کو بلا شبہ مہلت دے دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک ایسے دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اب اس کے تین مطلب ہیں، یا تو اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی، اور اس قیامت کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ یا پھر مفسرین نے لکھا اس سے مراد قیامت صغریٰ ہے، یعنی ہر انسان کی موت۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مرنے لگتا ہے اس کی قیامت کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب تک انسان کی مرتا نہیں ہے، مرنے دم تک انسان، شیطان انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، کسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ اور جو بندے کا علم جتنا مضبوط ہوگا، شیطان اس کو اتنا زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 جلدوں کے اندر تفسیر کبیر لکھی، اور قرآن مجید کی اکثر آیتوں کو عقل سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا، صرف جبر سے نہیں سمجھایا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے مان لو، نہیں، عقل سے سمجھایا، ہر چیز کو، اللہ کی وحدانیت کو، ایک ایک معاملے کو سمجھایا ہے۔ ہمارے امام صاحب کے پاس پڑھی ہے تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا امام، یہاں جب وہ بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے لاکھوں کا مجمع اس کے سامنے ہوتا تھا، کیونکہ وہ عقل کے پیرائی کے اوپر دین کی ایک ایک بات کو پرکھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ جب مرنے لگے، شیطان آیا، کہنے لگا کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ امام راضی نے کہا پوری دنیا کے اندر میرا نام اور سکہ چلتا ہے، دلائل کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا دلائل کا آغاز کرتے، مناظرہ کیا، ایک دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، اس سے بڑا عالم ہے۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، بڑا عالم ہے۔ کہتے 99 دلائل دیے، اور شیطان نے ہر 99 ہر دلائل کے جواب میں ایسے مضبوط دلائل دیے کہ دلائل ٹوٹ گئے، اور اللہ کی وحدانیت کا شک دل کے اندر اجاگر ہونے لگا۔ موت کا وقت قریب تھا کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس در شک پیدا ہو گیا دل میں تو سیدھا جہنم۔ ایمان تو 100% قلب کا نام ہے۔ اتنا بڑا امام، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، 5% ہجری کے بڑے عالم۔ 100ویں دلیل انتہائی مضبوط عقل کے پیرائے اور عقل کی اس بے تاج بادشاہ نے دی، اور شیطان نے ایک چٹکی بجا کر اس عقل کی اس دلیل کو بھی توڑ دیا، اور وہ دلائل وہ بھی موجود ہے بعض کچھ کتابوں کے اندر۔ آخر میں اللہ کا فضل جاگا، اور اللہ نے امام کے دل میں یہ ڈالا کہ شیطان سے کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اسی میں تیری عافیت ہے۔ اور اس نے شیطان سے کہا کہ مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے رب کی وحدانیت کا بغیر دلیل اور بغیر کسی برہان کے قائل ہوں۔ یہ کہا، کلمہ پڑھا اور انتقال ہو۔ یہ ہے، جتنا بڑا عالم ہے اتنی بڑی اس کی توڑ کے لوگ موجود ہیں۔ تو موت کے وقت تک یہ شیطان ساتھ ہے، اور جتنا بڑا علم مضبوط ہے اتنا زیادہ آپ کا ساتھ ہے۔ پیر پیراں، تصوف کے بے تاج بادشاہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی طرف سے بڑے ولی تھے، 5ویں صدی ہجری، 6ٹھی صدی ہجری کے بڑے امام، تصوف کے بڑے ولی کامل، پیر مرشد، اللہ کی عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے اندر مستغرق کرتے گئے۔ ایک دن اتنی عبادت کی کہ رب کی عبادت سے فارغ ہوئے تو نور کا ایک ہالہ بادل نما سامنے آیا، گویا کہ فرشتہ ہو، روئی کا گالا ہو، اور فرشتے نے کہا عبد القادر تو نے اللہ کی ایسی عبادت کر لی ہے کہ اب اگر تو نہ بھی کرے نا تیرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو 100 کلو وزن ہوتا، اسی وقت 200 کلو ہو جاتا، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو کسی دن تہجد پڑھ لیتے ہیں تو گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، چھاتیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، کندھے سکڑنے کے بجائے اور اجاگر ہو جاتے کہ بھئی آج ہم نے تہجد پڑھی ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں وقتی طور پر خیال آیا کہ واقعتاً لگتا ہے میری عبادتیں ایسی قبول ہو گئی ہیں کہ اب ایسی عبادتیں قبول ہو گئی کہ اب مجھے آئندہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔
فوراً سے دل میں خیال آیا کہ بھائی مجھ سے زیادہ عبادت، ریاضت اور مجاہدے تو اللہ کے نبی نے کیے ہیں. کبھی اللہ کے نبی کو تو یہ حکم نہیں ہوا کہ آپ آئندہ کے بعد عبادت نہ کریں، حالانکہ اللہ کے نبی کے ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سارے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے. اللہ کے نبی نے تو کبھی عبادت نہیں چھوڑی. تو فوراً کہا کہ شیطان دفع ہو جائے یہاں سے، میں جانتا ہوں کہ تو فرشتہ نہیں ہے، تو شیطان ہے. اور وہ نور کا حالہ جو فرشتے کی نما کے اندر تھا اچانک پھٹا اور شیطان اپنی اصلی صورت کے اندر سامنے آ گیا. اور شیطان جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کیا کہا؟ آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، پھر میں دوبارہ آؤں. کہتے ہیں یہ والا جو داؤ تھا نا، یہ جو جملہ تھا، یہ پہلے داؤ اور پہلے وسوسے کے مقابلے میں زیادہ دیر پا اور گمراہ کرنے والا تھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ ظالم خبیث جاتے جاتے بھی وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو جب اتنے بڑے علماء کا یہ حال تھا کہ ایسے شیطان ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے اور کس باغ کا گنا ہے کہ ہم پر شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے ایام میں لیٹے ہوئے تھے. آس پاس خدمت کرنے والے مصروف تھے اپنے کسی کام میں، اور اچانک کہنے لگے او کتے اور شیطان دفع ہو جا. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا. تو جب وقت چھڑ گیا، تھوڑے عرصے کے بعد خادموں نے پوچھا حضرت یہ اچانک آپ پر کیا ہو گیا تھا، آپ اس طرح کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے شیطان کسی وسوسہ دینے کے لیے میرے پاس آیا تھا، تو میں نے اس کو اس کی اصلی حالت کے اندر دیکھا تو اس کو وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دیا. اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کا یہ حال تھا، تو آپ سوچئے ہمارا کیا ہے. تو شیطان موت کے وقت تک آپ کے پیچھے پڑا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، کہ تمہیں گمراہ کر کے رہو. دو مطلب ہو گئے. تیسرا مطلب بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ شیطان کے پاس ایک حد تک تسلط اور غلبہ موجود ہے. وہ آپ کی عقل کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، آپ کے وسوسے میں، آپ کے دماغ میں وسوسہ بھر سکتا ہے. اتنی قوت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے اوپر ایسا غلبہ پا جائے کہ اس کو دراسات کے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، اس کو راتوں رات اٹھا کر کہیں اور پہنچا دے کہ بھائی میں اس کو مدرسے میں پڑھنے نہیں دیتا. اتنا تسلط اس کے پاس نہیں ہے. ایک وقت مقرر، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر اندر شیطان اپنا وسوسہ اور اپنا اثر اور اپنا مکر و فریب ڈال سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیوی محترمہ امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ بنت حیی، بادشاہ کی جو بیٹی تھی، اس کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. تو گلی کے کنارے پر پہنچے تو دو صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بعض روایات میں ہے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، فقیہ بڑے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فقاہت انہی سے ملی ہے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا تو بولا کہ شک نہ کرنا، یہ میری بیوی ہے، کہیں تمہیں کوئی شک نہ ہو جائے کہ حضور جو ہے اللہ کا نبی کس کے ساتھ جا رہا ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے تم شک تو نہیں کرو گے، لیکن شیطان انسانوں کی رگوں کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان اپنا وسوسہ مکر و فریب ڈالتا رہتا ہے کہ کہیں مبادہ تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ نہ آ جائے، اس لیے میں نے وضاحت پیش کر دی. تو کہتے ہیں حدیث میں اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہ ہے، وہاں پر جانے سے بچو. مسجد کے امام صاحب ہے، نمازیں پڑھاتے ہیں اور کسی کام سے مسجد سے باہر چلے گئے نماز پڑھا کر، اور کام یاد آیا کہ بھئی مسجد میں دوبارہ آنا ہے. اب اگر اپنے گھر سے نکل کر مسجد آئیں گے، اتنے لوگوں کی تہمت لگے گی، بولیں گے یار آج امام صاحب نے نماز نہیں پڑھی اور اپنے گھر سے اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جس کو پتا ہو، جس نے دیکھا اس کی بات تو الگ ہے، لیکن ہر بندے نے تو نہیں دیکھا، تہمت کی جگہ ہے. تو ایسی تہمت کے موقع پر علماء فرماتے ہیں کہ آپ ایسی تہمت کی جگہوں پر جانے سے گریز کریں. فجر کی نماز کے اندر صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک بندہ قضاء عمری کرنا چاہتا ہے تو اس کو حکم ہے بھائی گھر بیٹھ کر کرو. یہاں پر پڑھو گے تو برابر والا تم سے پوچھے گا کہ یار 2 رکعت سنت تک تو ٹھیک ہے، اور نماز کیا پڑھ رہے ہو؟
اب تم بتاؤ گے کہ میں اپنی پرانی نماز قضا کر رہا ہوں تو تمہارے گناہ پر گواہ بن جائے گا. اتقوا مواضع التہمہ، تہمت لگے گی بچو، اپنے گھر میں قضا عمری کرو، یہاں نہیں پڑھو. تو الی الوقت المعلوم، وقت معلوم یہ ہے کہ شیطان کو ایک لمٹ دی گئی ہے، اس تک یہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. قال، وہ کہنے لگا، ربی ہے میرے رب، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اب میں تیرے ان بندوں کو بہارے دکھاؤں گا، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا. کہنے لگا، رب بما اغویتنی، میرے رب بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین میں رونقیں دکھاؤں گا، بہاریں دکھاؤں گا. شیطان دل میں ڈالے گا کہ بہت اچھا موقع ہے، سامنے گاہک کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بول کے چیز بیچ دے، ریٹ بھی مہنگا ملے گا، نفع بھی ہوگا. بہاریں دکھا رہا ہے، ایلیور کر رہا ہے، ہرا باغ دکھا رہا ہے. اب ایمان والا بندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ یار بظاہر تو مجھے 1000 روپیہ زیادہ کمانے کو مل رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ بول کے کما رہا ہوں، بے برکتی کا ذریعہ ہوگا. اور ایمان دلوں کے اندر نہیں ہوگا تو کہے گا یار 1000 روپے اوپر مل رہے، ٹاپ مار رہا ہوں، اس کو کیا پتا. 1000 روپے اوپر کما کر گھر جائے گا، گھر میں داخل ہوگا، بیوی کہے گی بچہ بیمار ہے، آغا خان لے کر جانا ہے. 1000 روپے کا ادھر جھوٹ بولا تھا، 25,000 روپے آغا خان میں نکل گئے، بے برکتی آ گئی. شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے، ایسے رونقیں بہاریں دکھاتا ہے اور انسان کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کر دیتا ہے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کیے گئے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کا شمار ان میں فرما دے. قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، شیطان نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے اس وقت تک جس دن تک اٹھایا جائے گا. قال، اللہ نے کہا، انک من المنظرین، تجھ کو مہلت دے دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت مقررہ کے دن تک. قال، وہ کہنے لگا، رب بما اغویتنی، ہے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں بہاریں دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے وہ بندے ان میں سے المخلصین جو چن لیے گئے ہیں، جو منتخب کر لیے گئے ہیں. قال، اللہ نے فرمایا، هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم، کہ یہ جو چنے ہوئے بندوں کا راستہ ہے، علیہ مستقیم، وہ سیدھا مشتق آتا ہے. یعنی یہ جو نیکوکار لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، صراط، یہ وہ راستہ ہے، علیہ مستقیم، جو سیدھا میری طرف آتا ہے. ان عبادی، ان بندوں کی خصوصیت یہ ہے، ان عبادی، بلا شبہ یہ میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک، سوائے جس نے تیری بات مانی، من الغاوین، گمراہ ہو جانے والوں میں سے. قال، اللہ نے کہا، ھذا صراط، یہ جو لوگ جو چنے ہوئے ہیں ان کا راستہ علیہ مستقیم، سیدھا مشتق آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بلا شبہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو زور تو چلتا ہے، حضرت آدم اور حوا پر شیطان کا زور چلا تھا نا، جبھی تو بھٹک گئے تھے. تو کہتے ہیں یہ زور سے مراد عقل پر زور ہے. ایک انسان گناہ کر لے، گناہ کرنا برا نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد جم جانا اور اس پر دلائل پیش کرنا، عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ گناہ ہے. تو یہ گناہ تو بھٹکایا تو شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بھی تھا. تو ایسا نہیں کہ وہ اس میں سے نکل گئے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کیونکہ ان سے گناہ ہوا تو معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اللہ نے گناہوں سے پاک صاف کر دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، جنگ احد کے جہاں قصہ اللہ نے کہا تھا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان سے کچھ صحابہ سے ایسی غلطیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو راہ حق سے وقتی طور پر ہٹا دیے. تو دیکھا جائے تو وقتی طور پر تو شیطان کا صحابہ پر زور چل گیا، لیکن عقل پر زور نہیں چلا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کری، معافی مانگی، اور وہ دودھ کے دھلے ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آئی بات سمجھ؟ میرے وہ بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو تیری بات مانے گمراہ ہو جانے والوں میں سے.
وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور اگر کسی نے بات مانی تو یاد رکھو بلا شبہ جہنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، موعد ٹھکانہ، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر دروازے کے لیے جزء مقسوم، الگ الگ قسم کے طبقات ہیں، یعنی ظالم ایک رستے سے جا رہا ہے، متکبر ایک طرف سے جا رہا ہے، وہ علماء جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا وہ ایک رستے سے جا رہے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے لیے الگ الگ راستے بنے ہوئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بلا شبہ جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کا ٹھکانہ ہوگا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے جزء مقسوم، ایسا حصہ ہوگا جو الگ الگ ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ جہاں قرآن مجید بدکاروں فاسقوں کا تذکرہ کرتا ہے فوراً بعد نیکوکاروں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ ان المتقین، بلا شبہ پرہیزگار لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا، ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی سے، کوئی حادثہ وہاں نہیں ہوگا، کوئی کرونا وہاں نہیں ہوگا، کوئی آفت نہیں ہوگی، کوئی بلیات، مصائب، آلام، شرور، فتنہ پردیزی، ہر قسم کی معاملات سے سلامتی ہوگی، آمینین، امن سے، خوشحالی سے، یعنی ایسا نہیں کہ وہاں پر جا رہے اندر خوف ہوگا کہ یار ایک دن کے لیے جا رہے پتہ نہیں کل واپسی نہ ہو جائے، آمینین، امن سے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ نکالیں گے ان کے دلوں میں سے کینہ، وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ نکالیں گے مَا فِي صُدُورِهِم، ان کے دلوں میں سے، من غِلٍّ، کینہ، اخواناً، یعنی صاروا اخواناً، یعنی وہ ہو جائیں گے بھائی بھائی۔ قیامت کے دن جو لوگ آپس میں کینہ بھی رکھتے ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ اخواناً، بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنت کے اندر جنتی کو ڈالا جائے گا تو 2 قسم کے چشموں کے اندر اس کو غوطہ دیا جائے گا، تو جو پہلے چشمے میں غوطہ دیا جائے گا اس چشمے میں غوطہ دینے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جتنی کینہ، بغض اور عداوت تھی وہ سب اللہ نکال لے گا۔ اب دنیا کے اندر کسی کے لیے کینہ تھا، اب جنت میں چلا تو کیا، اب کیا خیال ہے جو کینہ اور حسد، بغض دنیا میں اس کے لیے تھا وہ جنت میں باقی رہے گا؟ نہیں، اللہ فرما رہے جب اس جنت کے اندر غوطہ، اس جنت کے اس چشمے میں غوطہ دیں گے اس کو تو اس کے دلوں کے اندر جتنی خفگی اور ایک قسم کا بغض تھا، کینہ تھا، وہ نزعنا، ہم کھینچ نکالیں گے۔ اور بعض روایت میں کہ اس کا تعلق جنت دنیا سے نہیں ہے، اس بات کا تعلق اس سے ہے کہ قیامت کے دن دیکھا کہ حاجی عارف صاحب تو وہی اوپر والے جنت کے بالا خانے کے اندر ہیں، بہشت کے اوپر والے جھروکے کے اندر بیٹھے ہیں، اور مفتی صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ بولے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، وہ اوپر ہے میں نیچے ہوں، کاش میں اوپر ہوتا یہ نیچے ہوتا۔ یہ حسد ہے نا، اسی کو حسد کہتے ہیں کہ ان سے نعمت زائل ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ تو یہ جو اندر سے کینہ ہے نا، یہ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اوپر کا درجہ نہیں ملے گا، کسی کو نیچے کا نہیں ملے گا۔ بھائی جس نے جیسا عمل کیا اس کو ویسا درجہ تو ملے گا، لیکن دل کے اندر یہ غل، یعنی دل کے اندر یہ کینہ پیدا نہیں ہوگا کہ یار اس کا رتبہ تو مجھ سے بڑا ہے، کاش وہ والا میرے کو مل جائے، مجھے اس کا مل جائے۔ کیونکہ اگر یہ کینہ دل کے اندر ہوا تو پھر جنت میں کیا فائدہ ہوا جانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے کینے کو کھینچ نکالے۔ علم کا اصل معیار ہے عمل۔ آپ جتنے بڑے علامہ بن جائیں، اگر عمل اور کردار داغدار ہے کوئی فائدہ نہیں علم کا۔ اور آپ علم کی کوئی بوند حاصل نہ کریں، علم کے کسی قطرے سے آپ کی شناسائی نہ ہو، لیکن عمل کی دنیا کے آپ بادشاہ ہوں، تو جنت کے اندر عالموں سے، مفتیوں سے، علاماؤں سے، مولویوں سے اوپر کا درجہ ملے۔ جنت کے اندر کسی کا یہ نام تھوڑی ہوگا کون عالم ہے اور کون فلاں علامہ ہے۔ جنت میں تو ہوگا کہ یہ سب کھوٹے کاغذ ہیں، آپ کا یہ لقب ہے، آپ کی یہ نسبت ہے، آپ فلانے کے بیٹے ہیں، آپ کا تعلق فلانے سے ہے، آپ سی بی برار کے محلے سے، اس سے کوئی جنت میں تعلق اور یہ نسبت کام نہیں ہے۔ جنت میں ہوگا کہ ہمارے پہ یہ سارے سکے کھوٹے ہیں، کھری بات لاؤ، عمل دکھاؤ، عمل کی رسید ہے۔ اگر رسید ہے عمل کی تو جنت کے اندر جہاں جیسے عمل کے درجات ہیں وہاں چڑھتے چلے جاؤ۔
اور رسید نہیں ہے تو بلے کوئی بڑی ڈگری آپ کے پاس ہو، بڑا لقب آپ کے پاس ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ وَنَزَعْنَا ہم کھینچ نکالیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، مِنْ غِلٍّ کینے میں سے، اخواناً اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا، وہ ہو جائیں گے بھائی بھائی، عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، متقابلین بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، عَلَى سُرُرٍ بڑے تختوں پر، بڑی چارپائیوں پر، جیسے دنیا کے اندر بڑے بادشاہوں کے تخت لگا کرتے ہیں، اس طریقے سے جنت کے بالا خانوں میں اور بہشت کے جھروکوں کے اندر اس قسم کے بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے آمنے سامنے میں اور حضرت بیٹھے ہوئے، ایسے جنت کا منظر ہوگا، آپس میں گپ شپ لگاتے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وہاں پر کسی قسم کی تھکان نہیں پہنچے گی۔ یہاں پر تو تھوڑا سا عمل کر لیا، کاروبار میں لگ گئے، عبادت کر لی تو آدمی انگڑائی لے لیتا ہے، جمائی لے لیتا ہے، تھکان ہو جاتی ہے۔ وہاں پر نہ انگڑائی ہے، نہ جمائی ہے، نہ تھکان ہے، تھکان کا کوئی اثر ہی نہیں ہو۔ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ دنیا کے اندر آپ بڑی سی بڑی نعمت لے لیں، بڑی عالیشان سواری میں بیٹھ جائیں، کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے جہاز کے اندر بیٹھ جائیں یورپ کی طرف جانے کے لیے تو 22 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا سفر ہے، آخر میں ہوتا ہے بس اب نکلنا ہے۔ ارے بھائی آپ تو ملین کے جہازوں میں بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی چیز آپ کو ملی ہوئی ہے، وہ کہتے بھائی ملی ہوئی ہے لیکن بس اکتا گیا ہوں، نکلنا ہے یہاں سے۔ وہاں کی نعمتوں کی خاصیت یہ ہوگی کہ بدل بدل کر ملا کرے گی، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ ایک دن انار کھائیں گے تو اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ آدمی بولے گا بڑا زبردست ذائقہ ہے، دوسرے دن انار کھائیں گے تو وہی ذائقہ نہیں ہوگا۔ اگر وہی ذائقہ ہوگا تو پھر جنت میں جانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو یہاں دنیا کی بھی خاصیت ہے، ایک قندھاری انار ہے، ایک فلانی جگہ کا انار ہے، ایک فلانی زمین کا انار ہے، تو یہاں پر بھی تو ذائقے الگ الگ ہے نا۔ جنت کے جو ذائقہ ہے وہ ایک دن کے انار کا، ایک وقت کے میوہ جات کا دوسرے دن اور دوسرے وقت کے ذائقوں سے الگ تھلگ ہوگا۔ لا یمسہم فیہا نصب ان کو وہاں پر کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ملے گی، وما ہم منہا بمخرجین اور ان کو وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ ان المتقین فی جنات بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوہا جنت میں داخل ہو جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ، آمنین امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا ہم کھینچ نکالیں گے ما فی صدورہم من غل جو ان کے دلوں کے اندر ہوگا کینہ، اخواناً وہ ہو جائیں گے بھائی بھائی، علی سرور متقابلین بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے بڑے بڑے تختوں پر، چارپائیوں پر، لا یمسہم فیہا نصب نہیں چھوئے گی، مس یمسو کے معنی ہوتے ہیں چھونا، یہ ہم ترجمہ کرتے ملنا، ان کو نہیں ملے گی اس کے اندر کسی قسم کی تھکاوٹ۔ وما ہم منہا بمخرجین اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی اے میرے نبی بتا دیجئے، خبر دے دیجئے، عبادی میرے ساری مخلوق کو، میرے بندوں کو، کس بات کی؟ انی کہ بلا شبہ میں الغفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور اس بات کی بھی خبر دے دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي کہ بلا شبہ میرا عذاب هو العذاب العلیم وہ سخت عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر کسی کو نیکی کا درس ہے وہ اللہ غفور الرحیم، بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، ایسا نہ کرو بس اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ لوگوں نے بڑی سختی کر دی ہے۔ وہ بھائی اللہ کی صرف ایک ہی صفت یاد ہے غفور الرحیم، یہ جو غفور الرحیم کے ساتھ دوبارہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، تو یہ کیوں یاد نہیں؟ تو ایمان تو نام ہے خوف اور رجا کا، کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور رب کی چاہت اور اس کی دیدار کی امید اور لالچ بھی ہو۔ الایمان بین الخوف والرجا، تو اللہ کے عذاب کا بھی خوف ہو اور اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی رحمتوں کا سمندر بھی ہو۔ رحمت سے یاد آیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا تھا، اس کے اندر ایک دلیل اس کی یہ بھی تھی کہ اس نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ شیطان نے کہا امام راضی سے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، امام راضی نے کہا کہ کافر تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو رب کا باغی ہے، باغی کب سے جنت جانے لگا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ بولا پڑھا ہے۔ بولا قرآن میں تو لکھا ہے 9 پارے میں ہے، سورہ اعراف سے پہلے میں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو
جب ہر چیز پر وسیع ہے تو میں کیا چیز نہیں ہوں؟ میں بھی تو کوئی چیز ہوں نا. جب اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے تو میری رحمت، تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت تو مجھے بھی ملے گی. جب اللہ کی رحمت مجھے بھی ملے گی تو پھر میں تو جنت میں جاؤں گا. تو کیسے کہہ رہا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لاجواب ہو گئے کہ دلیل قرآن سے دے رہا ہے، اس کا کیا جواب؟ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ بنوری ٹاؤن کے بانی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ شیطان بھی ایویں ہی تھا، ایسے بالکل نری مخلوق بیوقوف آدمی تھا. اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اس کو کہتا کہ ظالم. آگے بھی تو پڑھا، آگے اللہ نے کچھ لکھا ہے اس رحمت کے بارے میں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. میں یہ رحمت ہر غیر نتو غیرے کو نہیں دوں گا، میں یہ رحمت اس کو دوں گا جو اللہ سے خوف رکھنے والے ہوں. تیرے میں خوف خداوندی نہیں ہے، لہذا تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا. نبّ عبادی، اے نبی بتا دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بلا شبہ میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی، بلا شبہ میرا عذاب، هو العذاب العلیم، وہ سخت عذاب ہے.